الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا. فقال: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو نفل قرار دیا. من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ گویا ثواب میں ایسا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں اس نے کوئی فرض پورا کیا. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اور جس نے اس مہینے کے اندر کوئی فرض پورا کیا، اس نے گویا کہ دوسرے مہینوں کے اعتبار سے 70 فرضوں کو پورا کیا. یہ مہینہ صبر کا ہے. والصبر ثوابہ الجنہ. اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو
ایک چھواڑے کے ذریعے سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی کا دے دے یا ایک گھونٹ دودھ کا دے دے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول جو ہے رحمت ہے، اس کا درمیانہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور وہ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور استغفار، یعنی کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ اور 2 چیزیں جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے جنت مانگو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ لمبی حدیث ہے رمضان کے بارے میں، اور رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن فضائل کے باب میں اس قسم کی حدیثیں گوارا کی جاتی ہیں۔ تو شعبان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے، یعنی میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج شعبان کی آخری تاریخ نہیں ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث کے مطابق شعبان کی آخری تاریخ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں کہ تم پر ایک بہت اہم، ایک عظیم، عظمت والا اور مبارک برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ تو یعنی کہ صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس مہینے کے لیے اپنی کمر کو کس لو، اس مہینے میں محنت کرنے کے لیے، اور محنت تو پورے سال میں کرنی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت پورے سال میں کرنا فرض ہے، لیکن رمضان میں اس محنت کی کثرت اور بھی زیادہ کرنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں بھی تیار ہو جانا ہے کہ ہمارے لیے بھی رمضان آنے والی ہے۔ رمضان چند دنوں کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر ہوں گے، تو ابھی ہمیں بھی تیار ہو جانا ہے
اللہ کی رضا کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بھی اپنی کمر کو کس لینا ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس رات کو بھی پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اور جو رمضان کی ہر رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس میں محنت کرے گا، وہ اس رات کو پا لے گا۔ اور اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات میں ایک سجدہ کیا گویا 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ سجدے کیے۔ 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوں گی، اور پھر اس سے بھی زیادہ۔ تو ہر رات میں ایک سجدہ کیا گویا اس سے بھی 1000 مہینے کی ہر رات میں ایک سجدہ کیا، اس سے بھی زیادہ افضل ہوگا ایک سجدہ۔ اور پھر اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس مہینے کے روزے کو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا، اور اس مہینے کے روزے کو رکھنا پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم پرہیزگاری حاصل کریں، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر اس طرح آ جائے کہ اللہ کی فرما بردار بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں روزے کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے روزے کو رکھنا ہے، اور اچھی طرح رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے، لیکن مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے، روزہ رکھتے ہوئے غیبتوں میں مصروف رہے، گناہوں میں مصروف رہے، تو اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ہم کھا پی لیں۔ اس کا نہ اس میں فائدہ ہے، نہ اس میں فائدہ ہے، نہ اس میں نقصان ہے، نہ اس میں نقصان ہے۔ وہ فائدے اور نقصان سے پاک ذات ہے۔ لیکن مقصد ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کی رات کو، قیام اللیل کو، اس کی رات کو زندہ کرنے کو، اس کی رات میں عبادت کرنے کو ثواب کا ذریعہ بنایا۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں تراویح نہیں پڑھتے؟ رمضان کا موقع ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ثواب کی نیت سے راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ تراویح سے بھاگتے ہیں؟
تو اللہ پاک نے اس کو، ویسے تو سال کی تمام راتیں قیمتی ہیں، اس میں عبادت کرنا، تہجد کے لیے اٹھنا بہت قیمتی ہے، ہم لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، مگر رمضان کی راتیں اور بھی زیادہ اہمیت والی ہیں۔ تو دل کو اس میں روزہ رکھنا ہے اور اچھی طرح روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غیبتوں سے، بہتانوں سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے اور گناہوں سے، ہاتھ کو، پاؤں کو، زبان کو، دل و دماغ کو، ہر چیز کو بچا کے رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، پھر رات کو افطار کر کے مغرب کی نماز ہو گئی، افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر قیام اللیل کیا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں فرض کو پورا کیا، 2 نفل پڑھو گے 2 فرض کا ثواب ملے گا۔ اب صرف 5 نمازیں فرض ہیں، آدمی اپنے دل سے 6 نہیں بنا سکتا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں سے زیادہ آدمی فرض نہیں بنا سکتا، لیکن رمضان کے اندر موقع ہے، جتنے نفل پڑھو گے، جتنی نیکیاں کرو گے، سب میں فرض کا ثواب ملے گا۔ 20 رکعت تراویح پڑھی، 20 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ ذرا سوچو اس بات کو۔ اور جو فرض کو پڑھے گا اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا دوسرے مہینوں کے اعتبار سے۔ فجر پڑھی 70 فرض کا ثواب، ظہر پڑھی 70 ظہر کا ثواب، زکوٰۃ نکالی 70 صدقات کا یعنی 70 زکاتوں کا ثواب، عصر پڑھی 70 عصروں کا ثواب، روزہ رکھا 70 روزوں کا ثواب۔ کیا خزانوں میں اللہ کی دین ہے، ہم لوگ لینے والے نہیں ہیں، ہم لوگ لینے والے نہیں ہیں۔ رمضان کے اندر جو لوگ اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، اس زکات کو یعنی دنیا کے حقیر مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فیکٹریوں پر، کارخانوں پر، مدارس پر راشن تقسیم ہو رہا ہے، ہمارا نام لکھو، ہماری جمع کرو، ہماری درخواست جمع کرو، ہم کو بھی دو، ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہے، راشن تقسیم ہو رہا ہے، لائن دی، لائن کو برداشت کیا، محنت کی، راشن کو حاصل کیا، 2000 3000 4000 کے حقیر راشن کے لیے اتنی محنت کی، لیکن اللہ کے خزانے یہاں پر چالو ہیں، بہہ رہے ہیں، سمندر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن لینے والا کوئی نہیں۔ وہ خزانے جس کے سامنے دنیا یہ 4-5 ہزار کا راشن کیا، ساری دنیا کا مال و متاع بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر، روزے میں صبر کیا، کام ہے، کام بھی کر رہے ہیں مگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رات کو صبر کیا، تراویح پڑھی، تھوڑی محنت لگی لیکن صبر کیا، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے کہ غمخواری کی، پاس پڑوس میں غمخواری کی، خیال کیا کہ سب کے پاس افطاری کے لیے ہے، رشتہ داروں میں خیال کیا، پاس پڑوس میں خیال کیا، اور دوسری جگہ خیال کیا، غمخواری کی۔ اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں، اور جو روزے دار کو اس مہینے میں روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس قسم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہوتا ہے، کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں
وہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے کہ ان کے توبہ کرے، اللہ پاک سے مغفرت مانگے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، اس پر شرمساری ہو، اس پر جو ہے وہ افسردگی ہو، اور اللہ پاک سے اس ندامت کے ساتھ معافی مانگے گر گرا کر، اور پھر آئندہ اس کام کو چھوڑ دے۔ تو کبیرہ گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ جو ہے اللہ پاک اس طرح معاف کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کو فکر ہوئی، صحابہ کرام ان کو فکر ہوئی کہ ظاہر ہے ان کے پاس ہماری طرح کھانے پینے کا سامان تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو غریب تھے۔ صحابہ کرام میں ہر کوئی، بعض صحابہ تھے مالدار تھے، لیکن اکثر شاید صحابہ کرام غریب غربا تھے۔ ان کو فکر ہوئی کہ روزے دار کو افطاری کرانا اتنا بڑا ثواب، مغفرت اور جہنم سے آزادی، اور آگے فرمایا کہ اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ فکر ہو گئی کہ ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہوتا کہ اپنا پیٹ بھرے، دوسروں کو افطار کیسے کرائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی کے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو ایک چھوارا کسی کو روزے دار کو دے کر روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا دے دے، یا ایک جو ہے تھوڑے سا دودھ دے دے اس کو، تو بھی اللہ پاک اس کو یہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر تمہارے پاس نہیں بھی ہے تو چند کھجور بھیج دو، کچھ فروٹ بھیج دو، کچھ دودھ بھیج دو، کچھ پانی میٹھا بھیج دو، اس میں بھی اللہ پاک ثواب ہے۔ روزے دار کو افطار کرا۔ آج کل ویسے لوگوں اگر کوئی اس طرح کوئی افطاری کراتے تو بولتا ہے یہ کیسا کنجوس آدمی ہے، خالی ایک کھجور دی ہے میرے کو۔ آج کل لوگ بھی بڑے ڈرامہ باز بن گئے۔ تو بہرحال ہر کوئی تو پا نہیں سکتا ہے، تو اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو دے تو اس میں بھی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کا جو پہلا ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا بیچ جو ہے مغفرت ہے، اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت کا خاص معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اس میں مغفرت کا خاص معاملہ ہوتا ہے، اور جو آخر کے جو 9 یا 10 دن ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی۔ اور یہ آخری جو عشرہ ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے رمضان کے، ویسے تو پورا رمضان قیمتی ہے، لیکن اس آخری عشرے میں اس کی جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں اعتکاف کا بھی جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، اس میں جو ہے شب قدر کو خاص طور پر تلاش کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے غلام سے، اور یعنی آج کل کے اعتبار سے نوکر چاکر خادم یہ سب اس میں آ گئے، اس کا بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، وہ بھی روزے دار ہے، یہ بھی روزے دار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا کام کرو، فکر نہیں کرو، سمجھے نا، اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکاؤ کہ روزہ رکھنا دشوار ہو جائے، روزے میں تکلیف ہو جائے، کوئی بات نہیں، تنخواہ تم کو پوری ملے گی۔ روزے دار کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ بعض دفعہ تو بعض لوگ رمضان میں اوور ٹائم کر دیتے ہیں، اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس کی مشقت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بولتے تراویح کے بعد بھی آ جا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو روزے دار کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اپنے نوکر کو، اپنے چاکر کو، اپنے خادم کو سیٹھ نے جو ہے وہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اللہ! مہینے کی تنخواہ سمجھو 20,000 روپے ہے، سمجھے نا،
اس سے بوجھ کام اس سے 70% لیا اور اس کو پورے 20,000 روپے دے دیے، کیا فرق ہو جائے گا؟ کون سی آفت آ جائے گی؟ ہاں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی۔ پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ 2 چیزیں وہ کہ اس سے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں وہ کہ جس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں جس سے اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے اور استغفار ہے، یعنی ان کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر وقت پڑھتے رہو۔ اور استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کام پر ہو کہیں پر بھی ہو پڑھتے رہو۔ اور 2 چیزیں وہ جن کے بغیر تمہارے لیے چارہ کار نہیں، وہ یہ کہ اللہ پاک سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار، اس میں یہ سب آگے۔ کلمہ شہادت کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور اللہ پاک سے جنت کا مانگنے کی کثرت ہو، اردو میں مانگ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ہو۔ ایک درود شریف پڑھو گے گویا کہ جو ہے ایک فرض پورا کر دیا، یا یہ کہ 70 درود شریف کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزے دار کو روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو یہ واعظ و نصیحت فرمائی۔ ہمارے اوپر بھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چند دنوں کی بات ہے، تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم کو اپنی کمر کو کس لینا ہے، محنت کے لیے تیار ہو جائے۔ سمجھے نا؟ کہ صبح اٹھتی ہے تو کیا، جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو میں نے محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، محنت یہ بھی کام کرنا ہے میرے کو، اور وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں کیسے میں محنت کر سکتا ہوں، میں اتنے بلاک میں لگا سکتا ہوں، اتنی میں وہ کر سکتا ہوں، اتنا میں زوردار کام کرنے والا آدمی ہوں، اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ مگر اللہ کی عبادت میں وہ جو ہے بالکل فیل ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ دنیا، اس دنیا کے لیے محنت جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جو آنی اور فانی چیز ہے، سمجھے نا؟ آنی اور فانی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، جب آ جائے، جب کبھی بھی آ جائے ہوگی فنا، سمجھے نا؟ کبھی رہے گی نہیں ہمارے ساتھ، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت اور مشقت، اور رمضان کے اندر محنت مشقت کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں۔ رمضان کے اندر ہمارا تو یا اللہ ستم ظریف ہی ہے، ہماری مسجد میں تو تراویح میں تم دیکھو تو تمہیں افسوسناک افسوس ہوگا، افسوس بھی افسوسناک ہوگا۔ محلے والے آتے نہیں ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع کرنے میں لگے۔ حالانکہ 2 رکعت تراویح کا ثواب جو ہے 70 2 رکعت کا ملتا ہے۔ رمضان کے اندر 1 رکعت نفل 70 رکعت نفل کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی 1 فرض پورا کرنا ہوتا ہے۔ 20 رکعت تراویح یعنی 20 فرض پورے کیے، 20 رکعت فرض ادا کیے۔ تو اس میں محنت کرنی ہے، اور روزہ رکھا ہے تو اب جو ہے ٹائم پاس کرنا ہے کہ افطاری آ جائے۔ لوگوں نے یہ مشغلہ بنایا، یار روزہ جو ہے رات بھر جاگوں گا، موبائل دیکھوں گا تو سحری کر کے فوراً نیند آئے گی، پھر آرام سے سو جاؤں گا،
پھر عصر کے بعد تک اٹھوں گا سارا روزہ پاس ہو جائے گا، پھر 1-2 گھنٹے برداشت کرنا پڑے گا، بس وہ یہاں وہاں باتوں میں لگا دوں گا، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ توبہ استغفر، یہ روزہ ہے کہ یہ روزے کو جیسے نکال رہا ہے اپنے اوپر سے، دھو رہا ہے اپنے اوپر سے، یہ روزے کو دھو کے باہر کر رہا ہے، یہ روزہ رکھ نہیں رہا، روزے کو نکال رہا ہے اپنے سے۔ یہ کوئی رمضان ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے اور گناہوں کو نہیں چھوڑے، اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے کہ ہم بھوکا رہیں یا کھائیں پیئے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پہ روزے کو فرض کیا۔ تو ہم کو معمول بنانا ہے کہ رات کو تراویح پڑھ کے سو جانا ہے، پھر سحری سے پہلے اٹھ جانا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، فجر پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، اس کے بعد کام کے جانا ہے اگر کام کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر زہر کی نماز کا وقت آئے گا تو زہر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اگر کام کاج پہ لگتا ہے تو کام کاج میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی فضول بات نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کا ٹائم آئے گا، افطاری کرنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد افطاری پوری کر کے عشاء کی نماز کے لیے آنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور پھر تراویح پڑھنی ہے۔ اس طرح چلو، اس طرح، اور یہ بالکل آسان طریقہ میں نے بتایا، سمجھے نا؟ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوری رمضان کو پوری عبادت میں لگاتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس کا شیڈیول بتایا ہے جو اپنا کام بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، روزی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں رمضان بھی کہ روزی پر ہو تو وہاں پر اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی ہر چیز کا خیال کرو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، صحیح ہے، نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ہو اور تراویح کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت ہو۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی۔ ورنہ اس طرح اگر گزارو گے نا ٹائم پاس والی تو رمضان اور تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرو گے، سمجھے نا؟ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرو گے رمضان سے، بلکہ الٹا گناہ ملے گا، سمجھے نا؟ جب رمضان میں ثواب زیادہ تو پھر گناہ بھی زیادہ ہے نا، اس میں گناہ بھی پھر زیادہ ملتا ہے، سمجھے نا؟ جیسا کہ مسجد کے اندر ثواب زیادہ پھر گناہ بھی اگر کوئی مسجد میں کرے گا تو زیادہ گناہ ملتا ہے، صحیح ہے نا؟ جتنی زمانے کی اور جگہ کی فضیلت ہوتی ہے ثواب کے اعتبار سے، پھر گناہ کے اعتبار سے اتنی سنگینی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر ٹائم پاس والا گزارو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تقویٰ کیا تم وہ اور نیچے گر جاؤ گے، سمجھے نا؟ اس طرح گزارو جس طرح میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ اور باقی زکوٰۃ جنہوں نے نہیں نکالی ہے وہ اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، زکوٰۃ پوری نکالو، سمجھے نا؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو تمہارا جو مال ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، آخرت میں جو سزا ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ ان کی سخاوت ہو جاتی تھی رمضان کے اندر۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی سخی تھے، ہمیشہ ہی دینے والے تھے، مگر رمضان میں وہ بالکل یعنی اپنے عروج تک پہنچ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں زکوٰۃ بھی دو، صدقہ خیرات بھی کرو، لوگوں کی مدد بھی کرو، افطاری بھی کراؤ لوگوں کو، جتنی اپنے اندر گنجائش ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرو، سمجھے نا؟ رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ بھی ہے، جہاد تو ویسے ہر وقت فرض ہے، اور رمضان کے اندر جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر جو ہماری نفسانی جو وہ ہیں وہ ٹوٹیں گے، اور ہمارے اندر جو فرشتوں والی خصلتیں آئیں گی۔ فرشتے دیکھو کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ ان کا میاں بیوی کا کوئی وہ تعلقات نہیں ہوتے، تو جب رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک فرشتوں سے اس کی ایک نسبت ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ اور جو نفسانی جب بھوکا رہتا ہے تو نفس جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اس سے نفس کے اندر کمزوری آتی ہے، نفس ٹوٹتا ہے، اس کا شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو
تو اس میں جو ہے یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے بھی تیار کرو اور دوسروں کو بھی تیار کرو۔ اللہ پاک ہمیں سب تیار ہو بھائی رمضان کے لیے، کمر کسری سب نے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔